بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی رات جس رات کے اندر انسانی زندگیوں کے بارے میں بہت اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ کون مرے گا اور کون جیے گا، اور کون اس دنیا میں ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا، اور کون اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کو الوداع کہے گا، کون غریب سے امیر بن جائے گا، اور کس کی زندگی کا زوال شروع ہونے والا ہے، اور کن لوگوں کے نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھ دیے جائیں گے۔ شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ اس رات میں نامہ اعمال کیوں تبدیل ہوتے ہیں، اور اس رات میں انسانوں کے بارے میں کون کون سے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ہمارا نام بھی مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھ چکا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس رات کتنے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، اور اس رات کون سے وہ بدبخت لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں کی جاتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کون کون سے عمل کرنے کا ارشاد فرمایا، اور مسلمانوں کو شب برات کس طرح گزارنی چاہیے۔ شب المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کا مطلب رات ہے، اور برات کے معنی ہے بری ہونا، چونکہ اس رات کو مسلمان توبہ کر کے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے بے شمار مسلمانوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں رات سب سے افضل رات ہے۔ شب برات فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عید کا دن مقرر کیا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر رہنے والے انسانوں کے لیے 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان والوں کے لیے بھی 2 عیدیں مقرر کر رکھی ہیں، ایک شب برات اور دوسری شب قدر۔ انسان چونکہ یہ دونوں عیدیں دن میں مناتے ہیں جبکہ فرشتے یہ دونوں عیدیں رات کو مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں راتوں کو فرشتوں کے لیے عید اس لیے مقرر کیا ہے کیونکہ انسان رات کو سو جاتا ہے جبکہ فرشتے رات کو سوتے نہیں، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ شب برات کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس شب سے مراد شب قدر یا شب برات ہے۔ حضرت مکرمہ رضی اللہ عنہا اور دیگر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات ہے۔ اس رات کے اندر ان تمام لوگوں کی فہرست تیار کی جاتی ہے جو اس دنیا کے اندر زندہ رہنے والے ہوں گے اور جو اس سال کے اندر مرنے والے ہوں گے اور جو حج کرنے والے ہوں گے۔ ان تمام لوگوں کے نام اس فہرست کے اندر لکھے جاتے ہیں۔ اس فہرست میں درج ہونے والے ہر حکم کی تعمیل میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہی فرما دیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آئندہ سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کا رزق مقرر کر دیا جاتا ہے اور رزق اتارا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ ملک الموت علیہ السلام کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس فہرست میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقرر وقتوں پر قبض کرنا۔ اس رات میں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں، کوئی اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں لگا ہوتا ہے تو کوئی اپنی کوٹھی اور بنگلہ تیار کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے تو کوئی اپنی شادیوں کی تیاریوں میں لگا ہوتا ہے، جبکہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے۔
حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ شب برات کی ایک بہت بڑی خصوصیات یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور قبلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی رات اللہ تعالیٰ آسمان و زمین پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور بغض رکھنے والے ہوں۔ ایک دوسری روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوقات کی بخشش فرما دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور کینہ رکھنے والے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے 2 شخصوں کے علاوہ سب لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ایک وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور دوسرا وہ شخص جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو۔ شب برات میں فرشتوں کو بعض امور دیے جاتے ہیں اور شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی بخشش فرما دوں، کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، کوئی ہے رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک شخص کے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اس رات میں قیام کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ کی رحمت آسمان و دنیا پر نازل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، اور ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں، اور کوئی مصیبت زدہ اسے مصیبت سے نجات دلاؤں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المبارک میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو اس کی تلقین کیا کرتے تھے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کے دور میں لوگ اس مقدس رات کو آتش بازی کی نظر کر دیتے ہیں۔ جس رات میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے اس رات کو آج کے مسلمان فضول خرچی اور آتش بازی میں گزار دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بجائے الٹا ان گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں۔
اس رات کے اندر ہمیں کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام بھی ان لوگوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہو جو اس سال مرنے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ شب برات کی رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارنا چاہیے اور شب بیداری کرنی چاہیے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی شب بیداری کرتے تھے اور دوسروں کو بھی شب بیداری کرنے کی تلقین فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رات کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ ناظرین محترم، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔